آج کل بوفے سسٹم نکلا ہے تو اس میں ہر جو آدمی ہوتا ہے وہ جا کر بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں سے کھانا نکالتا ہے، تو اکٹھا ہی بہت سارا نکال کے رکھ لیا اور پورا کھا نہیں سکے، لہذا وہ جو باقی بچ گیا وہ بیکار ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو بیکار چھوڑنا، بیکار ضائع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر یہ ناشکری بڑھتی چلی جائے تو اس کا عذاب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم ہی کر دے رزق سے۔ اس واسطے کھانے کے وقت میں بھی آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، شرعاً ضروری ہے، کہ اتنا نکالے جتنا وہ کھا سکتا ہو، اور باقی اگر فرض کرو کچھ بچ جائے تو وہ اس کو اس طرح بچائے کہ وہ بیکار ضائع نہ ہو، اس کو پھینکنا نہ پڑے، وہ کسی اور کے کام آ جائے، اگر انسان کے نہیں تو کسی جانور کے کام آ جائے۔ یہ تعلیم ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پچھلے زمانے میں عام طریقہ یہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی، کہ بعض اوقات کچھ بڑا سا تھال ہوتا تھا، اس کے اندر سالن ہے یا روٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، سب مل کے بیٹھ جاتے تھے اور سب اسی میں سے کھاتے تھے۔ خود ہمارے ہاں بھی ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اب بھی بہت سی جگہوں پر ہے۔ تو وہاں اکٹھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی کہ کل مما یلیک، کھانا وہاں سے کھاؤ جہاں تمہارے بالکل سامنے ہے، یعنی کہ وہاں سے دوسری طرف سے کھانا شروع کر دیا، تاکہ ہر ایک آدمی اپنے حصے کا کھانا کھائے اور باقی بھی نہ بچے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ کل مما یلیک، اپنے سامنے جو کھانا ہے وہ کھاؤ، اور باقی جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دو کہ وہ اپنے سامنے کے لیے اپنے سامنے سے کھائیں۔ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ کھانا ضائع نہ ہو، ایک تو یہ کہ سب کو برابر ملے، اور دوسرا یہ کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر دسترخوان پر 5 آدمی بیٹھے ہیں اور بیچ میں کسی برتن کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی اپنا اپنا نکال رہا ہے، تو جب اپنے لیے نکالے تو یہ خیال بھی کرے کہ بھئی 4 آدمی اور ہیں، یہ نہیں کہ سارا انڈیل لیا اپنے برتن کے اندر اور دوسروں کو محروم کر دیا۔ تو آدمی کو یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر مشترک طور پر کھا رہے ہیں تو بھئی سب حصے دار ہیں، سب حقدار ہیں، لہذا اتنا ہی نکالے جتنا وہ خود دوسروں کے لیے بھی کافی ہو جائے، اور پھر جتنا کھائے تو اپنے سامنے سے کھائے، اور جو بچ جائے تو اس بچے ہوئے کو ایسا نہ چھوڑے کہ وہ بالکل بیکار ہو کر چلا جائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، مہنگائی کا تو بہت شور ہے، لیکن اور ہے واقعات مہنگائی، اللہ تعالی ہم سے یہ دور فرما دے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں بھی جا کر دیکھو، شادی کی تقریبات میں، ہوٹلوں میں جو کھانا بچتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے، وہ اتنا ہے کہ اس سے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی خوراک مہیا ہو سکتی ہے۔ وہ پورے ہوٹلوں کے اندر، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جو کھانے پکتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ کھانا پکا لیا زیادہ اور رکھ بھی دیا زیادہ، اور پھر اس کے بعد کھایا گیا کم، جو باقی بچا وہ کچرے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق کی یہ بے حرمتی، اللہ تعالیٰ کے رزق کا یہ فضول کے بارے میں یہ فضول خرچی،
یہ اسراف ہے اور بہت خطرناک گناہ ہے. اس اسراف کے نتیجے میں پورے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے, بے برکتی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی ناشکری کرنے کے نتیجے میں پورا معاشرہ بے برکتی کا شکار ہوتا ہے.